بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 404 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 41 سے لے کر 46 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا جو مین موضوع ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں نبوت کی، اس حوالے سے اس میں ذکر آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ترجمہ: اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ تفسیر میں آیا اس سے مقصود مسلمانوں کو یہ تلقین کرنا ہے کہ جب دشمنوں کی طرف سے اللہ کے رسول پر طعن و تشنیع کی بوچھاڑ ہو رہی ہو اور دین حق کو ذکر پہنچانے کے لیے ذات رسول کو ہدف بنا کر پروپیگنڈے کا طوفان برپا کیا جا رہا ہو، ایسی حالت میں اہل ایمان کا کام نہ تو یہ ہے کہ ان بےہودگیوں کو اطمینان کے ساتھ سنتے رہیں، اور نہ یہ کہ خود بھی دشمنوں کے پھیلائے ہوئے شکوک و شبہات میں مبتلا ہوں، اور نہ یہ کہ جواب میں ان سے گالم گلوچ کرنے لگیں، بلکہ ان کا کام یہ ہے کہ عام دنوں سے بڑھ کر اس زمانے میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کو اور زیادہ یاد کریں۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا مفہوم پہلے بھی بیان کیا گیا۔ صبح و شام تسبیح کرنے سے مراد دائماً تسبیح کرتے رہنا ہے، اور تسبیح کے معنی اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے کے ہیں، نہ کہ محض دانوں والی تسبیح پھرانے کے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ ترجمہ: وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے، وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ تفسیر میں آیا کہ اس سے مقصود مسلمانوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ کفار و منافقین کی ساری جلن اور کڑھن اس رحمت ہی کی وجہ سے ہے جو اللہ کے اس رسول کی بدولت تمہارے اوپر ہوئی ہے۔ اسی کے ذریعے سے ایمان کی دولت تمہیں نصیب ہوئی، کفر و جاہلیت کی تاریکیوں سے نکل کر تم اسلام کی روشنی میں آئے، اور تمہارے اندر یہ بلند اخلاقی و اجتماعی اوصاف پیدا ہوئے جن کے باعث تم اعلانیہ دوسروں سے برتر نظر آتے ہو۔ اسی کا غصہ ہے جو حاسد لوگ اللہ کے رسول پر نکار رہے ہیں۔ اس حالت میں کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کر بیٹھنا جس سے تم خدا کی اس رحمت سے محروم ہو جاؤ۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام وأعد لہم اجرا کریما۔ ترجمہ: جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے اصل الفاظ ہیں تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان کا تحیہ اس سے ملاقات کے روز سلام ہوگا۔ اس کے تین مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ خود السلام علیکم کے ساتھ ان کا استقبال فرمائے گا، جیسا کہ سورہ یاسین میں فرمایا گیا آیت نمبر 58 میں۔ دوسرے یہ کہ ملائکہ ان کو سلام کریں گے، جیسے سورہ نحل میں ارشاد ہوا کہ جس کا ترجمہ ہے جن لوگوں کی روحیں ملائکہ اس حالت میں قبضہ کریں گے کہ وہ پاکیزہ لوگ تھے، ان سے وہ کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، داخل ہو جاؤ جنت میں اپنے ان نیک اعمال کی بدولت جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 32۔ تیسرا یہ کہ وہ خود آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اور جیسے کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 10 میں آیا، ترجمہ ہے وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ خدایا پاک ہے تیری ذات، ان کا تحیہ ہوگا سلام، اور ان کی تان ٹوٹے گی اس بات پر کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ تفسیر میں آتا ہے مسلمانوں کو نصیحت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کر کے چند کلمات تسکین ارشاد فرماتے ہیں۔
مقصود کلام یہ ہے کہ آپ کو ہم نے یہ کچھ مراتب عالیہ بخشے ہیں، آپ کی شخصیت اس سے بہت بلند ہے کہ یہ مخالفین آپ اپنے بہتان و افتراء کا طوفان اٹھا کر آپ کا کچھ بھی بگاڑ سکیں، لہٰذا آپ نہ ان کی شرارتوں سے رنجیدہ ہوں اور نہ ان کے پراپیگنڈے کو پرے کاہ کے برابر بھی کوئی وقت دیں، اپنے فرائض منصبی ادا کیے جائیں اور انہیں جو کچھ ان کا جی چاہے بکنے دیجیے۔ اس کے ساتھ ضمناً تمام خلق کو، جس میں مومن و کافر سب شامل ہیں، یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا سابقہ کسی معمولی انسان سے نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی شخصیت سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بلند ترین مقام پر سرفراز فرمایا ہے۔ آگے آتا ہے ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر۔ تفسیر میں آیا کہ نبی کو گواہ بنانے کا مفہوم اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے، جس میں 3 قسم کی شہادتیں شامل ہیں۔ ایک ہے قولی شہادت، یعنی یہ کہ اللہ کا دین جن حقائق اور اصولوں پر مبنی ہے، نبی ان کی صداقت کا گواہ بن کر کھڑا ہو اور دنیا سے صاف صاف کہہ دے کہ وہی حق ہیں اور ان کے خلاف جو کچھ ہے باطل ہے۔ خدا کی ہستی اور اس کی توحید، ملائکہ کا وجود، وحی کا نزول، حیات بعد الموت کا وقوع اور جنت و دوزخ کا ظہور، خواہ دنیا کو کیسا ہی عجیب معلوم ہو اور دنیا ان باتوں کے پیش کرنے والے کا مذاق اڑائے یا اسے دیوانہ کہے، مگر نبی کسی کی پرواہ کیے بغیر اٹھے اور ہانک پکار کر کہہ دے کہ یہ سب کچھ حقیقت ہے اور گمراہ ہیں وہ لوگ جو اسے نہیں مانتے۔ اسی طرح اخلاق اور تہذیب اور تمدن کے جو تصورات، اقدار، اصول اور ضابطے خدا نے اس پر منکشف کیے ہیں، انہیں اگر ساری دنیا غلط کہتی ہو اور ان کے خلاف چل رہی ہو، تب بھی نبی کا کام یہ ہے کہ انہی کو علل اعلان پیش کرے اور ان تمام خیالات اور طریقوں کو غلط قرار دے جو ان کے خلاف دنیا میں رائج ہوں۔ اسی طرح جو کچھ خدا کی شریعت میں حلال ہے، نبی اس کو حلال ہی کہے، خواہ ساری دنیا اسے حرام سمجھتی ہو، اور جو کچھ خدا کی شریعت میں حرام ہے، نبی اس کو حرام ہی کہے، خواہ ساری دنیا اسے حلال و طیب قرار دے رہی ہو۔ دوسرا ہے عملی شہادت، یعنی یہ کہ نبی اپنی پوری زندگی میں اس مسلک کا عملاً مظاہرہ کرے جس دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے وہ اٹھا ہے۔ جس چیز کو وہ برائی کہتا ہے اس کے ہر شائبے سے اس کی زندگی پاک ہو، جس چیز کو وہ بھلائی کہتا ہے اس کی اپنی سیرت میں وہ پوری شان کے ساتھ جلوہ گر ہو، جس چیز کو وہ فرض کہتا ہے اسے ادا کرنے میں وہ سب سے بڑھ کر ہو، جس چیز کو وہ گناہ کہتا ہے اس سے بچنے میں کوئی اس کی برابری نہ کر سکے، جس قانون حیات کو وہ خدا کا قانون کہتا ہے اسے نافذ کرنے میں وہ کوئی کسر نہ اٹھا رکھے، اس کا اپنا اخلاق و کردار اس بات پر گواہ ہو کہ وہ اپنی دعوت میں کس قدر سچا اور کتنا مخلص ہے، اور اس کی ذات، اس کی تعلیم کا ایسا مجسم نمونہ ہو جسے دیکھ کر ہر شخص معلوم کر لے کہ جس دین کی طرف وہ دنیا کو بلا رہا ہے وہ کس معیار کا انسان بنانا چاہتا ہے، کیا کردار اس میں پیدا کرنا چاہتا ہے اور کیا نظام زندگی اس سے برپا کرنا چاہتا ہے۔ تیسری ہے اخروی شہادت، یعنی آخرت میں جب اللہ کی عدالت قائم ہو اس وقت نبی اس امر کی شہادت دے کہ جو پیغام اس کے سپرد کیا گیا تھا وہ اس نے بے کم و کاست لوگوں تک پہنچا دیا اور ان کے سامنے اپنے قول اور عمل سے حق واضح کر دینے میں اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے۔ اسی شہادت پر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ماننے والا کس جزا کے اور نہ ماننے والا کس سزا کا مستحق ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہادت کے مقام پر کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی ذمہ داری آپ پر ڈالی تھی اور وہ کیسی عظیم شخصیت ہونی چاہیے جو اس مقام بلند پر کھڑی ہو سکے۔ ظاہر بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین حق کی قولی اور عملی شہادت پیش کرنے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں ہوئی ہے، تبھی تو آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شہادت دے سکیں گے کہ میں نے لوگوں پر حق پوری طرح واضح کر دیا تھا، اور تبھی اللہ کی حجت لوگوں پر قائم ہوگی، ورنہ اگر معاذ اللہ آپ ہی سے یہاں شہادت ادا کرنے میں کوئی کسر رہ گئی ہوتی تو نہ آپ آخرت میں ان پر گواہ ہو سکتے اور نہ منکرین حق کے خلاف کوئی مقدمہ ثابت ہو سکتا۔ تو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا فیضان ہے، بڑا رتبہ ہے کہ ان کو جتنی بڑی آزمائش میں ڈالا گیا وہ اس پہ پوری طرح سے پورے اترے۔ بعض لوگوں نے اس شہادت کو یہ معنی پہنانے کی کوشش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت میں لوگوں کے اعمال پر شہادت دیں گے، اور اس سے وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ حضور تمام لوگوں کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں ورنہ بے دیکھے شہادت کیسے دے سکیں گے، لیکن قرآن مجید کی روح سے یہ تعویل غلط ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ لوگوں کے اعمال پر شہادت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا ہی انتظام فرمایا ہے۔ اس غرض کے لیے اس کے ہر فرشتے ہر شخص کا نامہ عمل تیار کر رہے ہیں، جیسا کہ سورہ کاف کی آیت نمبر 17-18 اور سورہ کہف کی آیت نمبر 149 میں آیا، اور اس کے لیے وہ لوگوں کے اپنے اعضاء سے بھی گواہی لے گا، جیسا کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 اور سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 20-21 میں آیا ہے۔
انبیاء علیہم السلام ان کا کام بندوں کے اعمال پر گواہی دینا نہیں بلکہ اس بات پر گواہی دینا ہے کہ بندوں تک حق پہنچا دیا گیا تھا، کوئی لوگوں میں کنفیوژن نہیں تھی، اصلی بات سچ بات نبیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت تک پہنچا دی تھی۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 109 کا ریفرنس دیا گیا ہے جس کا ترجمہ ہے جس روز اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا پھر پوچھے گا کہ تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا گیا، تو وہ کہیں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں، تمام غیب کی باتوں کو جاننے والے تو آپ ہی ہیں۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 109 کا ترجمہ ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ جب ان سے عیسائیوں کی گمراہی کے متعلق سوال ہوگا تو وہ عرض کریں گے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 117 ترجمہ ہے، میں جب تک ان کے درمیان تھا اسی وقت تک ان پر گواہ تھا، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ہی ان پر نگراں تھے۔ یہ آیات اس باب میں بالکل صریح ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اعمال خلق کے گواہ نہیں ہوں گے، پھر وہ گواہ کس چیز کے ہوں گے؟ اس کا جواب قرآن اتنی ہی صراحت کے ساتھ یہ دیتا ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 ترجمہ، اور اے مسلمانوں اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ پھر سورہ النحل کی آیت نمبر 99 ترجمہ ہے، اور جس روز ہم ہر امت میں انہی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو ان پر گواہی دے گا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں ان لوگوں پر گواہ کی حیثیت سے لائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت اپنی نوعیت میں اس شہادت سے مختلف نہ ہوگی جسے ادا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اور ہر امت پر گواہی دینے والے شہداء کو بلایا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ شہادت اعمال کی ہو تو ان سب کا بھی حاضر و ناظر ہونا لازم آتا ہے، اور اگر یہ گواہ صرف اس امر کی شہادت دینے کے لیے بلائے جائیں کہ خلق تک اس کے خالق کا پیغام پہنچ گیا تھا تو لامحالہ حضور بھی اسی غرض کے لیے پیش ہوں گے۔ اسی مضمون کی تائید وہ احادیث بھی کرتی ہیں جن کو بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ اور امام احمد وغیرہ نے عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، ابو الدرداء، انس بن مالک اور بہت سے دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے نقل کیا ہے، جن کا مشترک مضمون یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز اپنے بعض اصحاب کو دیکھیں گے کہ وہ لائے جا رہے ہیں، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنے کے بجائے دوسرے رخ پر جا رہے ہوں گے یا دھکیلے جا رہے ہوں گے۔ حضور ان کو دیکھ کر عرض کریں گے، خدایا یہ تو میرے صحابی ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے بعد انہوں نے کیا کرتوت کیے۔ یہ مضمون اتنے صحابہ سے اتنی کثیر سندوں کے ساتھ نقل ہوا ہے کہ اس کی صحت میں کسی شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اور اس سے یہ بات صریحاً ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ایک ایک شخص اور اس کی ایک ایک حرکت کے شاہد قطعاً نہیں ہیں۔ رہی وہ حدیث جس میں ذکر آیا ہے کہ حضور کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو وہ کسی طرح بھی اس مضمون سے متعارض نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا حاصل صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے حالات سے باخبر رکھتا ہے۔ اس کے یہ معنی کب ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شخص کے اعمال کا عینی مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اس معاملے میں میری رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ پاسبل ہے، کوئی اس کے لیے مشکل نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس حد تک علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینا چاہا، دینا چاہیں گے، دینا چاہتے ہیں، وہ ان کو دے سکتے ہیں۔ اس پہ زیادہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَّا اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ترجمہ، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید صفات آئیں۔ تفسیر میں آتا ہے کہ یہاں اس فرق کو ملحوظ رکھیے، یعنی اس میں آیا تھا، پچھلی میں آیا تھا ڈرانے والا بنا کر، یعنی یہاں اس فرق کو ملحوظ رکھیے کہ کسی شخص کا بطور خود ایمان و عمل صالح پر اچھے انجام کی بشارت دینا اور کفر و بد عملی پر برے انجام سے ڈرانا اور بات ہے، اور کسی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبشر و نذیر بنا کر بھیجا جانا اور بات ہے۔ یعنی کہ عام طور پہ جب ہم لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ یار آپ یہ والا اچھا، بچوں کو نصیحت کرتے ہیں یہ اچھا کام کریں گے تو آپ جنت میں جائیں گے، یہ برا کام کریں گے تو آپ دوزخ میں جائیں گے، یہ اور چیز ہے، اور مبشر و نذیر بنا کر بھیجا جانا جو حضور کی صفت ہے وہ اور بات ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس منصب پر مامور ہو وہ تو اپنی بشارت اور اپنے انذار کے پیچھے لازماً ایک اقتدار رکھتا ہے، یعنی اس کی کچھ نہ کچھ اختیار ہے جس کی بنا پر اس کی بشارتوں اور اس کی تنبیہوں کو قانونی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کا کسی کے کام پر بشارت دینا یہ معنی رکھتا ہے کہ جس احکم الحاکمین کی طرف سے وہ بھیجا گیا ہے
وہ اس کام کے پسندیدہ اور مستحق اجر ہونے کا اعلان کر رہا ہے اور ان کے ذریعے کر رہا ہے، لہٰذا وہ یقیناً فرض یا واجب یا مستحب ہے اور اس کا کرنے والا ضرور اجر پائے گا۔ اور اس کا کسی کام کے برے انجام کی خبر دینا بھی یہ معنی رکھتا ہے کہ قادر مطلق اس کام سے منع کر رہا ہے، وہ اللہ اس کام سے منع کر رہا ہے، لہٰذا وہ ضرور گناہ اور حرام ہے اور یقیناً اس کا مرتکب سزا پائے گا۔ یہ حیثیت کسی غیر معمور کی بشارت اور تنبیہ کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی، یعنی اس مبشر و نذیر ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہونا ضروری ہے، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام ہوا کرتے تھے۔ اچھا، اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کرتا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یہاں بھی ایک عام مبلغ کی تبلیغ اور نبی کی تبلیغ کے درمیان وہی فرق ہے جس کی طرح اوپر اشارہ کیا گیا۔ دعوت اللہ ہر مبلغ دیتا ہے، ہر تبلیغ کرنے والا دیتا ہے، ہر اچھا کام کی دعوت دینے والا تبلیغ کرتا ہے اور دے سکتا ہے، مگر وہ اللہ کی طرف سے اس کام پر معمور نہیں ہے۔ اس کے برعکس نبی اللہ کے اذن یعنی اس کی سینکشن سے، اس کی اتھارٹی سے دعوت دینے اٹھتا ہے۔ اس کی دعوت نری تبلیغ نہیں بلکہ اس کے پیچھے بھی اس کے بھیجنے والے رب العالمین کی فرما روائی ہے اور اس کا زور ہوتا ہے۔ اسی بنا پر اللہ کے بھیجے ہوئے داعی کی مزاحمت خود اللہ کے خلاف جنگ قرار پاتی ہے، جس طرح دنیاوی حکومتوں میں سرکاری کام انجام دینے والے سرکاری ملازم کی مزاحمت خود حکومت کے خلاف جنگ سمجھی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاذ اللہ جنگ کا محاذ بنانا جیسے اس دور کے کفار کرتے تھے، وہ ایسے ہی ہے کہ اللہ کے ساتھ جنگ بنانی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 46 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین سے نوازا، اس قرآن سے نوازا، اتنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نوازا، جن کے اسوہ حسنہ میں ایک بہترین زندگی کا، بہترین اسلامی طرز زندگی کا نمونہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس توفیق سے نوازے کہ ہم ان تمام تعلیمات پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔